بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معارف میں سے چوتھی قسم جو ہے وہ اسم الموصول ہے۔ رابعاً الاسم الموصول۔ الموصول نوعان، اسم موصول جو ہے یہ دو قسم کا ہے۔ موصول دو طرح کا ہوتا ہے، اسمی و حرفی، اسمی اور ایک حرفی۔ الموصول الاسمی، موصول اسمی وہ ہوتا ہے وہ مفتقر الی صلۃ و عائد، کہ وہ صلے اور عائد کا محتاج ہو۔ ایک تو صلے کا بھی محتاج ہو اور ایک اس کی طرف کوئی ضمیر بھی راجع ہو، جیسے الذی اور اللتی، وہو الذی یدخل فی باب المعرفہ، یہی داخل ہوتا ہے معرفے کے باب میں۔ الموصول الحرفی، موصول حرفی وہ ہوتا ہے وکل حرف اول مع صلتہ بمصدر، یہ ہر وہ حرف ہے کہ اس کی تعویل کی گئی ہے اپنے صلے سمیت مصدر کے ساتھ، جیسے ان اور انا۔ وہو حرف لا محل له من الاعراب، یہ ایک حرف ہے کہ جس کا کوئی اعرابی محل نہیں ہوتا۔ ویدرس فی باب الموصول الاسمی لمناسبۃ بینہما، اچھا اس کو بھی بیان کیا جاتا ہے موصول اسمی کے باب میں، اس لیے کہ دونوں میں ایک مناسبت ہے۔ ہے ان کل منہما لا بد له من صلہ، اس لیے کہ ہر ایک، وہ مناسبت کیا ہے دونوں میں، وہ یہ ہے کہ ہر ایک صلے کو چاہتا ہے، ہر ایک کو صلے کی ضرورت ہے۔ اچھا پہلے الموصول الاسمی، موصول اسمی کون سا ہے؟ الاسم الموصول هو ما افتقر الى صلۃ وعائد، اسم موصول وہ ہے کہ جس کو صلے اور عائد کی ضرورت ہو، جیسے حضر الذی اکرمتہ، ٹھیک ہے۔ الذی اسم موصول ہے اس میں، اور اکرمتہ یہ سارا کا سارا جملہ یہ موصول کا صلہ ہے، اور ہا اکرمتہ میں جو ہا ہے آخر میں، یہ وہ عائد ہے کہ جو صلہ اور موصول کو آپس میں جوڑتا ہے۔ تو گویا اسم موصول یہ وہ ہے کہ جس کو صلے اور عائد دونوں کی ضرورت ہو، ایک ضمیر کی بھی ضرورت ہو کہ جو اس کی طرف راجع ہو، ٹھیک ہے۔ اکرمتہ ہو، حضر الذی اکرمتہ، وہ شخص حاضر ہوا کہ جس کا میں نے اکرام کیا۔ تقسیم الاسم الموصول، اسم موصول کی تقسیم۔ الاسماء الموصولۃ قسمان، اسماء الموصولہ جو ہیں یہ دو قسم کے ہیں، خاصۃ و عامۃ، خاصہ اور عامہ۔ خاصہ کی جو خاص ہیں، کس کے ساتھ خاص ہیں؟ الذی، ان میں سے الذی، اللتی، اللذان، اللتان، اللذین، اللاتی، اللائی، یہ سارے کے سارے وہ ہیں، وہ یعنی وہ اسماء موصولہ ہے کہ جو خاص ہے۔ کیا مطلب خاص ہے؟ الذی یہ مفرد مذکر کے لیے آتا ہے، اللتی یہ مفرد مؤنثہ کے لیے آتا ہے، اور اللذان تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، اللتان یہ تثنیہ مؤنث کے لیے آتا ہے، اللذین جمع مذکر کے لیے آتا ہے، اللاتی یہ جمع مؤنث کے لیے آتا ہے، اللائی جمع مؤنث کے لیے آتا ہے۔ تو یہ سب خاص ہیں، ایک خاص افراد کو شامل ہیں، سب کو عام نہیں ہے۔ دوسری قسم اسماء موصولہ کی عام ہیں، وہ ہے من اور ما۔ من یہ عاقل کے لیے ہیں، جتنے بھی عاقل ہیں سب کو شامل ہے، اور ما یہ سب غیر عاقل کو شامل ہے۔ اعراب الاسماء الموصولہ، اسماء الموصولہ کا اعراب۔ الاسماء الموصولہ کلها مبنیہ، اسماء الموصولہ سب کے سب مبنی ہیں، ما عدا اللذان واللتان، اللذان اور اللتان کے سوا، فإنهما يعربان اعراب المثنى، ان کا اعراب یہ تثنیہ کا ہی اعراب ہوتا ہے، ای بالالف فی حالت الرفع و بالیاء فی حالتی النصب والجر، حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور حالت جری میں یا کے ساتھ۔ قال تعالی قال الذین کفروا للذین آمنوا ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، الذین اسم موصول ہے مبنی ہے علی الفتحہ فی محل رفع فاعل، للذین اسم موصول مبنی علی الفتحہ فی محل جر بحرف الجر، من اسم موصول مبنی علی السکون فی محل نصب مفعول به، من لو یشاء اللہ اطعمہ۔ قال تعالی واللذان یأتیانہما منکم فآذوہما، اللذان مبتدأ مرفوع وعلامۃ رفعہ الالف، ہم نے کہا کہ اس کا جو اعراب ہوگا یہ معرب ہے، اس کا اعراب تثنیہ کا اعراب ہے۔ قال تعالی ارنا اللذین اضلانا من الجن والانس، اللذین مفعول به ثان منصوب وعلامۃ نصبہ الیاء، اللذین۔ حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّهُ أَتَانِ نَاسٌ مِّنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِ عَنِ الرَّكَعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ، ٹھیک ہے، کہ عبد القیس میں سے کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے ان دو رکعت سے کہ جو ظہر کے بعد ہوتے ہیں ان سے مجھے مشغول رکھا، وہ یہ دو رکعت ہیں۔ اللتین یہاں پر نعت مجرور ہے اور جر کی علامت یا ہے۔
صلۃ الموصول، موصول کا صلہ. الاسم الموصول مبہم، اسم موصول جو ہے مبہم ہوتا ہے. لا یظہر المراد منہ الا بصلۃ بعدہ تزیل ابہامہ، اس کا جو مراد ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا مگر اس صلے کے ذریعے سے کہ جو اس کے بعد آ جائے اور وہ اس ابہام کو زائل کر دے. فَإِذَا قُلْتَ جَاءَ الَّذِي، اگر آپ نے کہا کہ وہ شخص آیا، لم یظہر المراد من الذی، الذی سے مراد ظاہر نہیں ہوا. وَإِذَا قُلْتَ جَاءَ الَّذِي أَكْرَمْتُهُ، وہ شخص آیا کہ جس کا میں نے اکرام کیا، تو ظہر المراد من الذی بالجملۃ التي بعدہ، اس سے مراد ظاہر ہو گیا الذی سے، اس جملے کے ذریعے سے کہ جو اس کے بعد ہے، جو اس کے بعد جملہ آیا ہے اکرمتہ، اس جملے کے ذریعے سے جو کہ موصول عفوا صلہ ہے، تو اس صلے کے ذریعے سے وہ معنی ظاہر ہو گیا. صلۃ الموصول نوعان، موصول کا جو صلہ ہے وہ دو طرح کا ہے. جملتن، ایک تو جملہ ہے اور وہ دو طرح کا ہے، پھر اسمیہ اور فعلیہ. اور ایک شبہ جملہ ہے اور وہ بھی دو طرح کا ہے، ظرف ہے اور جار مجرور ہے. صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب، موصول کے صلے کا کوئی محل نہیں ہوتا اعراب میں سے. وہی نوعان، وہ دو طرح کا ہے. جملتن و شبہ جملہ، ایک تو جملہ ہے اور ایک شبہ جملہ ہے، جملے کی طرح، جملے کا شبہ. الجملہ وہی نوعان اسمیۃ و فعلیۃ، پہلے جملہ اسمیہ، جملہ دو طرح کا ہے، اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں طرح سے بن سکتا ہے. جملہ اسمیہ جیسے قولہ تعالی وجادلہم باللتی ہی احسن، ہی ضمیر مبنی الفتح فی محل رفع مبتدا، احسن خبر مرفوع. ٹھیک ہے. والجملۃ الاسمیہ ہی احسن صلۃ الموصول لا محل لها من الاعراب، یہ سب کا سب اس موصول کا صلہ ہے، اعراب اس کا کوئی نہیں، اعراب محل کوئی نہیں ہے اس کا. اور جملہ فعلیہ جیسے قولہ تعالی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها، تجادلک فی زوجها، تجادل فعل مضارع والفاعل ضمیر مستتر جوازا تقدیرہ هي، والکاف ضمیر متصل مبنی على الفتح فی محل نصب مفعول به. والجملۃ الفعلیہ تجادلک، یہ سارا کا سارا صلہ ہے موصول کا، لا محل لها من الاعراب. دوسری قسم شبہ الجملہ، اور وہ دو طرح کا ہے، ظرف ہے اور جار مجرور ہے. ظرف جیسے قولہ تعالی فالذین عند ربک یسبحون له باللیل والنہار. ٹھیک ہے. عند ربک، عند ظرف مکان ہے، منصوب متعلق بمحذوف صلۃ الموصول، اس محذوف کے ساتھ یہ متعلق ہے کہ جو صلہ ہے موصول کا. الجار والمجرور نحو قوله تعالی وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. یہ فی النار جو ہے یہ جار و مجرور ہے، متعلق ہے محذوف کے ساتھ، اور یہ پھر صلہ ہے موصول کا. تو یہ جو محذوف یہاں پر نکلتا ہے، اس کی وجہ سے یہ پتہ چلا کہ یہ جملہ نہیں ہے بلکہ شبہ الجملہ ہے. شبہ الجملہ تنبیہات. شبہ الجملہ الظرف والجار والمجرور يكون متعلقا بفعل محذوف تقدیرہ استقر. شبہ الجملہ جو ہے ظرف اور جار مجرور، یہ دونوں جس کو شبہ جملہ کہا جاتا ہے، یہ دونوں متعلق ہوتے ہیں فعل محذوف کے ساتھ کہ جس کا تقدیر ہوتا ہے استقر. وهذا الفعل المحذوف مع الضمیر المستتر فيه جملة فعلیہ هي في الحقیقة صلة الموصول. یہ فعل محذوف اپنے ضمیر مستتر کے ساتھ یہ جملہ فعلیہ بن کر حقیقت میں یہی صلہ ہوتا ہے موصول کا. والظرف او الجار والمجرور متعلق بالفعل استقر. ظرف اور جار مجرور یہ تو موصول نہیں بنتا، عفوا یہ صلہ نہیں بنتا، بلکہ یہ تو متعلق ہوتا ہے فعل استقرہ کے ساتھ. تو یہ ایک تنبیہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے. نمبر 2، لابد ان تشتمل جملۃ الصلہ علی ضمیر یربطها بالاسم الموصول. ضروری ہے کہ صلے کا جو جملہ ہے یہ ایک ضمیر پر شامل ہو، مشتمل ہو کہ اس کو اسم موصول کے ساتھ جوڑ دے. جیسے قولہ تعالی ادفع باللتی ہی احسن. تو ہی احسن جو ہے جملۃ الصلہ، احسن ہی احسن یہ جملۃ الصلہ ہے، اور رابط جو ہے اس میں جو جوڑنے والی چیز ہے وہ ہی ایک ضمیر ہے. وقولہ تعالی اولئک الذین لعنهم اللہ. ٹھیک ہے. یہاں جملۃ الصلہ جو ہے وہ لعنهم اللہ ہے، اور ان میں جو رابط ہے جوڑنے والا صلے کو موصول کے ساتھ وہ ضمیر ہے ہم ضمیر لعنهم میں. وقولہ تعالی وفیہا ما تشتہیہ الانفس. یہاں پر جملۃ الصلہ جو ہے وہ تشتہیہ الانفس ہے، اور رابط جو ہے وہ تشتہیہ میں آخر میں جو ہا ہے وہ رابط ہے کہ جو جوڑتا ہے دونوں کو، یعنی صلہ اور موصول کو. نمبر 3، یجوز حذف الضمیر الذي يربط جملة الصلة باسم الموصول ان فهم الكلام بدونه وامن اللبس. نام.
ٹھیک ہے. ضمیر، یہ جو ضمیر ہے نا جو ربط کا کام دیتا ہے، صلے کو، جملۃ الصلہ کو موصول اسم موصول کے ساتھ جوڑتا ہو، اس اسم کا، اس ضمیر کا حذف کرنا بھی جائز ہے، لیکن اس وقت کہ جب اس کے بغیر بھی کلام سمجھ میں آتا ہو اور لبس سے، اختلاط سے امن میں ہو، اس سے کوئی آدمی کے اوپر یعنی التباس میں آدمی واقع نہ ہوتا ہو. جیسے قولہ تعالی اھذا الذی بعث اللہ رسولا، تو یعنی یہ اگر واضح تھا اس وجہ سے یہاں پر اس کو حذف کر دیا اس ضمیر کو، ورنہ یوں تھا اھذا الذی بعثہ اللہ رسولا، کیا یہی وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ نے رسول بنایا. وقولہ تعالی وبلغنا اجلنا الذی اجلت لنا، اجلت لنا یعنی الذی اجلتہ لنا، تو یہ ہو ضمیر اس کو حذف کر دیا گیا، اس کی اجازت ہے. وقولہ تعالی ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ای التي حرمها الله. وقولہ تعالی فقض ما انت قاض، ای ما انت قاضیہ، قاضین ہے تو قاضی ہے تا، تو ہا ضمیر جو اس کو جملۃ الصلہ کو اسم موصول کے ساتھ جوڑنے والا تھا، وہ اس کو حذف کرنا بھی جائز ہے. وقولہ تعالی ویشرب مما تشربون، ای مما تشربون منہ. تطبیقات علی اسم الموصول یہ انشاءاللہ آپ خود دیکھ لینا. التطبیق الاول مجاب عنہ، استخرج مما یلی کل اسم موصول واعربہ، ہر اسم موصول کو نکالو آنے والی عبارات سے اور پھر اس کی اعراب کرو، اس کی ترکیب کرو. ثم استخرج صلتہ، پھر اس کا صلہ بھی نکالو. والضمیر الذی یربط الصلہ بالموصول، اور وہ ضمیر بھی نکالو کہ جو صلے کو موصول کے ساتھ جوڑتا ہو. یا اللہ. التطبیق الثانی یطلب الجواب عنہ، اس کا جواب مطلوب ہے. استخرج مما یلی کل اسم موصول واعربہ، ہر اسم موصول کو نکالو اور اس کی ترکیب کرو. ثم استخرج صلتہ، پھر اس کا صلہ بھی نکالو. والضمیر الذی یربط الصلۃ بالموصول، اور وہ ضمیر بھی نکالو کہ جو صلے کو موصول کے ساتھ جوڑتا ہو. ٹھیک ہے، تو پہلے آپ کو ایک اس کی تطبیق آپ کو دے دیا. اب اس کے بعد یہ ہے کہ مجاب عنہ ہوگی، اس کا جواب ہو چکا تھا. اب یہ ہے کہ اس کا آپ نے خود سے جواب دینا ہے، اپنی طرف سے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو دیکھ لینا ہے.